بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سرندیپ میں جار ہوتا کہ فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم علیہ السلام برضاہ الہی خطہ ہندوستان میں آئے اور بود و باش اختیار کیا۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھا دیں۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبرائیل، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمی و تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر آگ ڈال دی اور آگ 7 طبق زمین کے چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور کعب الاحبار نے لکھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے، تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا، آدم علیہ السلام کو انہوں نے پھر چکماک جھاڑ کر آگ نکال لی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گری اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہیج سے بیل کا لا دیا، اور بعض نے کہا ہے 2 گائیں عین البقر سے لا دیں، اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دیا، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل کج ٹیڑھا چلنے لگا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھ سے سرزنش کی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پالان گردن، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری۔ تب بیل نے رو بسوئے آسمان کیا اور رویا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کو دک ناراض تنگ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تضرع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت ہوگی، اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلدی جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کی زبان پر مہر لگ کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکے۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں بکھیرا، وہ بار لا پا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھے معاف رکھو، میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے جلدی تم کو گیہوں تیار کر دیتا۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب ہوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھوں سے پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھیں۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھاویں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تامل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی، آدم ہوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے، اور جلدی بڑھ گیا یہاں تک کہ ہفتے اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری پریشانی آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، تم 2 روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ غم کو شفائے کامل بخشے، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ پس جب حضرت آدم نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو
ہوا حامل ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی، بیٹے کا نام کابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر ہوا حامل ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی، بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ ہوا 120 بار جنی تھی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار جنی تھیں، اور روایت کی گئی کہ کابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے۔ پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور کابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدائے تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی کابیل کی بہن کی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی کابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر کابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو، اور یہ بسبب دوستی کے تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے عدول حکم اپنے ماں باپ کا کیا وہ کابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے بموجب حکم خدا کے کابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی کابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے کابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام جب یہ ماجرا سنا تو واسطے تشفیع خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کو ہوئے منا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ منا پر رکھ دیں، بمصداق اس آیت کے۔ ترجمہ: اور سنا ان کو تحقیق کے احوال آدم کے بیٹوں کا، جب نظر مانی دونوں نے کچھ نظر پھر قبول ہوئی، ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے نے سے، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ منا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کرو۔ آتش بے دود مشال سمیرغ نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی کابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب کابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، کابیل نے حابیل کو کہا میں تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ کوہ منا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ آتش حاکم تھی جو چیز کے انصاف کے واسطے ترغیب دیتے غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور ایام میں حاکم میں کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا، فہالین اور فرقین جن کے درمیان جھگڑا ہوتا میں سے اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اور اگر ہلتی تو دروغ گو ہوتا۔ اور حضرت یوسف کے زمانے میں حاکم سعا تھے، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو متخاصمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا اور وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا، اور اگر وہ نہ آتی تو جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا، متخاصمین پر
کہ پاؤں میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ دروغ گو ہوتا۔ اور حضرت زکریا کے زمانے میں قلم میں آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹے اور سچوں کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی، اور اگر کاذب ہوگا جزا اس کو بد ملے گی۔ بمصداق اس آیت کے ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ پس حاصل کلام حابیل و قابیل دونوں بھائی کوہ منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ کیوں کر اس کو دفع کرے، اور اس زمانے تک کسی نے کوئی خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ خدا عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر اندلہ ماخوذ ہوگا اور مستوجب دوزخ ہوگا۔ اور میں خلاصی پاؤں گا۔ اور اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا، اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں متردد ہوا کہ اس کو کسی طرح سے مار ڈالوں، الہی سے گریز تھا، قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر